کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، جن کو پتھر سے ہم نے بنایا صنم، وہ خدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ حشر ہے وحشت دل کی آوارگی، ہم سے پوچھو محبت میں دیوانگی، جو پتہ پوچھتے تھے کسی کا کبھی، لاپتہ ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ غیر کی بات تسلیم کیا کیجیے، اب تو خود پر بھی ہم کو بھروسہ نہیں، اپنا سایہ سمجھتے تھے جن کو کبھی، وہ جدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ معزز ناظرین، اردو کے اس عظیم شاعر، اس عظیم نظم کے خالق کا اصل نام سید حسن رضوی تھا۔ 1 اکتوبر 1934 کو اتر پردیش کے علی گڑھ کے ایک قصبے میں سیدانہ جلال میں پیدا ہو گئے۔ انہوں نے اپنے شعور کی آنکھیں بدایوں میں کھولی، جہاں ان کے والد ملازمت کے سلسلے میں تعینات تھے، لیکن والدہ کی موت نے سید حسن رضوی کے ذہن پر کچھ ایسا اثر ڈالا کہ وہ شکیب جلالی بن گئے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں عظیم شاعر شکیب جلالی کے بارے میں۔ شکیب جلالی نے 15 یا 16 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی، اور شاعری بھی ایسی کہ جو لو دیتی تھی، جس میں آتش کدے کی تپش تھی۔ شکیب جلالی پہلے راولپنڈی اور پھر لاہور آ گئے۔ یہاں سے انہوں نے ایک رسالہ جاوید نکالا، لیکن چند شماروں کے بعد ہی یہ رسالہ بند ہو گیا۔ پھر مغربی پاکستان نام کے ایک رسالے سے وابستہ ہو گئے۔ تعلقات عامہ کے محکمے میں انہیں ایک ذمہ دارانہ ملازمت مل گئی تھی، لیکن وہ ان سب چیزوں سے مطمئن نہ تھے۔ ان کی شاعری ویسے ہی شعلہ فشانی کرتی رہی، اور پھر احساسات کی اس تپش کے آگے جان ہار دی، اور محض 32 سال کی عمر میں سرگودا اسٹیشن کے پاس ایک ریل کے سامنے کود کر خودکشی کر لی، اور اس طرح شعلوں سے لہلہاتے ہوئے ایک شاعر کا خاتمہ ہو گیا۔ موت کے بعد ان کی جیب سے یہ شعر ملا: تم نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، تم نے کہا نہ تھا کہ میں کشتی پہ بوجھ ہوں، آنکھوں کو اپنا ڈھام مجھے ڈوبتا بھی دیکھ۔ شکیب جلالی کی خودکشی کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ شکیب کے باپ کی ذہنی بیماری کے باعث شکیب کی ماں نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی تھی۔ 10 سالہ شکیب نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ اس منظر نے ساری زندگی ان کا پیچھا نہ چھوڑا، اور یوں اس عظیم شاعر نے اپنی زندگی کا خاتمہ خودکشی کر کے کر ڈالا۔ یہ عظیم شاعر آج بھی لوگوں کے دلوں میں اسی طرز میں زندہ ہے جس طرح یہ ان کی شاعری شعلہ فشانی کرتی ہوئی اس وقت زندہ تھی جب کہ اس دنیا میں موجود تھے۔